قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث السابع. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم۔ جی، یہ حدیث جس کے راوی ابو رقیہ ان کی بیٹی کا نام تھا، تو مانا بندہ اپنی بیٹی کے نام سے بھی کنیت رکھ سکتا ہے۔ ویسے تو بڑے بیٹے کے نام پر کنیت ہوتی ہے، ابو عبداللہ، ابو محمد، لیکن بیٹی کے نام پر بھی کنیت رکھی جا سکتی ہے۔ چنانچہ صحابی رسول تمیم داری معروف صحابی ہیں جن سے دجال کی حدیث مروی ہے صحیح مسلم میں، تو وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ بات ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام، دین خیر خواہی کا نام، یعنی خیر خواہی دین کی بڑی مضبوط اور اہم بنیاد ہے۔ طلباء سے ایک دو باتیں ہو جائیں کہ دین مبتدا ہے، النصیحہ خبر ہے، اور قاعدہ یہ کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی۔ یہاں دونوں معرف ہیں، الدین بھی اور نصیحہ بھی، کیونکہ دونوں معرف باللہ ہیں، دونوں معرف ہیں۔ جب جملے کے دونوں جز یعنی مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو کلام میں حصر پیدا ہو جاتا ہے، حصر، تاکید۔ یہاں حصر کا معنی ہے کہ دین ہے ہی نصیحت کا نام، دین ہے ہی خیر خواہی کا نام۔ تبھی تو نبی علیہ السلام بعض اوقات خیر خواہی پر بیعت کیا کرتے تھے، بیعت لیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے جناب جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کی کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و نصح لکل مسلم، کہ میں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر 3 چیزوں کی بیعت کی تھی: نماز قائم کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی، اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی اختیار کرنے کی۔ یعنی باقاعدہ بیعت کی، اقامت صلاۃ، ایتاء الزکاۃ، اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی پر۔ یہ جریر رضی اللہ عنہ، ان کا ایک قصہ چھوٹا سا نقل کیا ہے ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں۔ نبی علیہ السلام کے انتقال کے ایک عرصے بعد انہوں نے گھوڑا خریدنا تھا، تو اپنے غلام کو بھیجا، جاؤ کوئی اچھا گھوڑا دیکھو اور وہ میرے پاس لاؤ، مجھے پسند آ گیا تو میں اس کی قیمت دے دوں گا، مالک کو ساتھ لے آنا۔ خود وہ بازار جانے سے گریز کیا کرتے تھے۔ چنانچہ غلام گیا، گھوڑا ایک پسند آیا اور اس کی قیمت پر غلام نے جھگڑا کیا، کم کرنے کی کوشش کی، تو مالک نے بھی کم کر دی۔ مثلا 1000 درہم مانگے تو سودا جو ہے انہوں نے 800 درہم میں کر دیا، اور کہا کہ چلو میرے ساتھ میرے جو آقا ہیں ان کے پاس چلو، وہ گھوڑا دیکھیں گے، پسند آ گیا تو قیمت آپ کو دے دیں۔ دونوں آگے، جناب جریر نے گھوڑا دیکھا، کتنے کا؟ 800 کا۔ بھائی 800 کا ہو ہی نہیں سکتا، اس کی قیمت کم از کم 3000 درہم، 3000 درہم۔ اب نوکر غصے میں کہ میں کوشش کر کے میں نے کم کرائی، اپنے آقا کی خیر خواہی کی، اور یہ کہہ رہے 3000 کا، اور کہا کہ اب میں اس پر ایک چکر لگا کے دیکھتا۔ گھوڑے پر بیٹھے، اس کی چال ڈھال دیکھی، واپس آئے، اس کی رفتار دیکھی، کہا کہ یہ بڑی اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے، یہ 5000 کا ہوگا، 3 کا بھی نہیں۔ اس کی چال اور اس کی نسل کا اندازہ ہو رہا ہے، یہ 5000 اس کی قیمت، اور 5000 ہی دیے۔ بعد میں غلام نے شکوہ کیا کہ میں نے تو کوشش کی کہ قیمت کم ہو، آپ کا فائدہ کیا۔ کہا کہ گھوڑا اعلیٰ نسل کا تھا، یا تو اس شخص کو اپنے گھوڑے کا تعارف نہیں تھا، پتہ نہیں تھا یہ گھوڑا کیسا ہے، جاہل تھا، یا یہ مجبوری کا ہمارا اس کو پیسے چاہیے تھے، اونے پونے اس نے بیچ دیا۔ لیکن میں نے اپنے نبی کے ہاتھ پر خیر خواہی کی بیعت کی ہوئی، اللہ، میں نے اپنے نبی کے ہاتھ پر خیر خواہی کی بیعت کی۔ میں ایسا کوئی معاملہ نہیں کر سکتا جو خیر خواہی کے تقاضوں کے منافی ہے۔ یہ صحابہ کرام کا
اتباع سنت کا جذبہ اور خیر خواہی کی اہمیت. تو فرمایا کہ دین ہے ہی خیر خواہی کا نام. قلنا لمن یا رسول اللہ، ہم نے پوچھا کہ خیر خواہی کس کس کی؟ فرمایا کہ للہ، اللہ تعالیٰ کی، ولی کتابہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے، ولی رسول ہی، اور اللہ کے رسول کے لیے، ولی ائمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے یعنی حکام کے لیے، وعامتہم، اور عام لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کی کتابیں، اللہ تعالیٰ کے رسول، اور ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے حکام یا ائمہ، اور ان کے عام لوگ، ان سب کے لیے خیر خواہی. اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہ بن جاؤ، اللہ کی کتابوں کے لیے خیر خواہ بن جاؤ. کتاب ہی واحد ہے، اگرچہ مراد جمع ہے، کیونکہ واحد، اسم واحد اگر مضاف ہو تو معنی وہ جمع ہو سکتا ہے. بعد رسول ہی اگرچہ واحد ہے، جمع مراد ہو سکتی اگر اس میں تعمیم ہو. ویسے خاص بھی کر سکتے ہیں، کتاب سے مراد کتاب اللہ قرآن پاک، کہ مخاطب ہم ہیں، اور رسول سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ خطاب ہم سے ہو رہا ہے. اور والے ائمۃ المسلمین، اور تمام مسلمانوں کے ائمہ کے لیے اور عامت الناس کے لیے. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. تو اس میں کلام تو بہت طویل ہو سکتا ہے، لیکن چند نکات. اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ دو چیزیں بطور خاص اہمیت کے حامل ہیں، جن سے رب تعالیٰ کی خیر خواہی کا حق اور تقاضا ادا ہو سکتا ہے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص عبادت. اخلاص عبادت اللہ رب العزت کے لیے. اور نمبر دو، پوری مکمل گواہی، یعنی زبان سے اقرار، دل سے گواہی، اور جسم کے سارے اعضاء کا عمل. کس چیز پر؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے ایک ہونے پر. کس چیز میں ایک ہونے پر؟ تین چیزوں میں. ایک اس کی ربوبیت، الوہیت، اور اسماء و صفات. کیونکہ یہ تین چیزیں کامل توحید ہیں. اور شرک کے بھی تین صورتیں ہیں: شرک فی الربوبیت، شرک فی الالوہیت، اور شرک فی الاسماء والصفات. تو اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ اس کی ربوبیت میں اس کو اکیلا جانا، الوہیت میں اس کو اکیلا جانا، اسماء و صفات میں اس کو اکیلا جانا. ربوبیت میں شرک سے بچو، الوہیت میں شرک سے بچو، اسماء و صفات میں شرک سے بچو. اور پھر عملی طور پہ اخلاص عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی عبادت اس کے لیے خالص ہو اور اسی سے اجر لینے کے لیے اخلاص، ریاکاری کے بغیر. اگر یہ دو امور اختیار کر لیے جائیں تو یہ خالق اور مالک کے ساتھ خیر خواہی کی بہترین بنیادیں ہیں. اور یہی تقاضے اللہ نے کیے. آپ نے جناب معاذ سے کیا کہا تھا؟ اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق؟ کیا حق جو اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، یہ ساری نعمتیں اسی کی پیدا کرتا ہے، اسی کی عطا کرتا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جن کو تم شمار نہیں کر سکتے. اور حق کیا؟ ایک ہی حق اللہ کا تم پر ایک ہی حق ہے، اور وہ کیا ہے؟ أَن تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. یہ ایک اس کا حق ہے. اگر یہ پورا کر لو تو پھر تمہارا اللہ پر ایک حق ہے. اگر یہ پورا کر لو پھر تمہارا اللہ پر ایک حق ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی عذاب نہ دے، تمہیں کبھی عذاب نہ دے. تو ان حقوق کی معرفت در حقیقت اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہی کے تقاضے مکمل کرتا ہے، پورے کرتا ہے. دوسری چیز کتاب اللہ کے لیے خیر خواہی. کتاب اللہ کی خیر خواہی بھی چند امور کے ساتھ ہے. نمبر ایک، قرآن پاک کی تصدیق، سچی کتاب ہے، یہ کتاب برحق ہے جس سے قرآن کا آغاز ہوا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں اس میں. مکمل ایک تصدیق جازم کتاب اللہ کی.
اور جو کچھ قرآن پاک میں سب کی تصدیق. قرآن پاک میں خبریں ہیں سابقہ امتوں کی، مستقبل کے احوال ہیں، قیامت کی خبریں ہیں، جنت اور جہنم کا بیان ہے، اور حال کے تعلق سے کچھ خبریں ہیں، احکام ہیں، توحید ہے، آخرت کا ذکر ہے. تمام چیزوں کو سچا جانے، یہ کتاب اللہ کی خیر خواہی. اور الذب عنہ، کتاب اللہ کا دفاع کرے. قرآن پاک پر کوئی حملہ کسی بھی ایسے عناصر کی طرف سے جو دین کے دشمن ہیں، ملحد ہیں، تو ہماری غیرت کا اور قرآن پاک کے لیے خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ اس کتاب مقدس کا دفاع کریں، ان سازشوں کو ناکام بنائیں. اور تیسری چیز یہ کہ امتثال و امر ہی، جو بھی اس کی اوامر ہیں، احکام ہیں، ان کی اتباع کریں. اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو. کتب علیکم الصیام، روزے فرض ہیں، روزے رکھو. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، حج کرنا فرض ہے، حج کرو. تو جو بھی احکام ہے قرآن پاک کے، انہیں اپنائیں. اور چوتھی چیز اجتناب و نواہی ہے، جن چیزوں سے قرآن نے روکا ان سے بعد آ جائے. جس سے قرآن نے روکا اس سے بعد آ جائے. لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. جس چیز سے روکا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، تم پر حرام ہے مردار کا گوشت، بہتا خون، اور خنزیر کا گوشت، اور ہر وہ چیز جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا، سب حرام. تو قرآن کے محرمات کو، نواہی کو ٹوٹل ان سے اجتناب کرے، بچے ان سے. یہ خیر خواہی کتاب اللہ کی. اور پانچویں چیز یہ کہ یہ ایمان ہو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. بہت سے مسلمان اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے. ہمارے پاکستان میں اکثریت قرآن کو کلام اللہ نہیں مانتی، اپنی تعویلیں. پتہ نہیں کون سی فقہ ہے یہ، اپنی تعویلیں کہ قرآن کلام اللہ نہیں ہے، بلکہ کلام اللہ کا ترجمہ ہے، کلام اللہ پر دلالت کر رہا. بقول ان کے نعوذ باللہ، اللہ کلام نہیں کرتا، کلام ہم کرتے. اگر مان لیں کہ اللہ کلام کرتا ہے، تشبیہ لازم آئے گی. تو ہمارا یہ ایمان ہو کہ قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العزت کلام فرماتا ہے. اور یہ حروف جو قرآن کے ہیں، الفاظ جو قرآن کے ہیں، جملے جو قرآن کے ہیں، اللہ نے انہی حروف، انہی جملوں، انہی الفاظ کے ساتھ کلام فرمایا. الف لام میم اللہ کا کلام ہے. الف لام اور میم، اللہ نے تینوں کے ساتھ، تینوں حروف کے ساتھ کلام فرمایا. ہمارا اس پر ایمان ہے. اور یہ کتاب اللہ کے ساتھ جو ہے وہ خیر خواہی کا معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور جبریل امین اس کو لے کر آئے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں. یہ قرآن کا حق بھی ہے، اور قرآن پاک کے ساتھ خیر خواہی کی ایک علامت بھی ہے. یہ 7-8 حقوق جو ہیں قرآن پاک کے تعلق سے، یہ ہے النصیحہ لکتاب اللہ تعالی، کتاب اللہ کے لیے خیر خواہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی. سب سے بڑی بات یہ کہ خالص آپ کی متابعت، فرما برداری. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات منوانے کے لیے آیا. رسول کی شان ہے مطاع بننا، مطیع بننا نہیں. مطیع اطاعت کرنے والا، اور مطاع جس کی اطاعت کی جائے. الا لیطاع باذن اللہ، مطاع بننا رسول کی شان ہے. اور یہ خیر خواہی کا تقاضا ہے. جو رسول کہے کہ میں مطیع بن کر آیا ہوں، تو یہ بات ہی اس کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی. مرزا قادیانی انگریز بہادر کا وفادار اور فرما بردار بن کر آیا. یہ کیسا نبی؟
جو انگریزوں کا فرما بردار بن کر آیا. یہ رسول مطاع بنتا ہے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کی سب سے نمایاں صورت کہ آپ کی اطاعت کی جائے. اور رسول کے ساتھ جو ہمارا معاملہ بن چکا ہے اس میں رسول تو نظر نہیں آتا. ایک واحد قوم کھڑا ہے، رسول کے رخسار ایسے ہیں، ہونٹ ایسے تھے، کالی کملی، کالی زلفیں. یہ کس کی شان بیان ہو رہی؟ والضحیٰ کا چہرہ، واللیل کی زلفیں، دانت ایسے تھے، پیدائش ایسے ہوئی. کس کی شان بیان ہو رہی؟ قرآن نے ان چیزوں کو کہیں چھیڑا یا بحث کی؟ نبی کی پیدائش کو بیان کیا ہو، یا نبی کی زلفوں کو ذکر کیا ہو، چہرے کو ذکر کیا ہو؟ نہیں. قرآن اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اتبعوا، اتباع کرو. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ رابط ہے، ہم نے اس کو بھیجا تاکہ تم کو جوڑے میرے ساتھ، تم کو ملائے میرے ساتھ. تو اطاعت کر کے ملو گے نا، ان باتوں سے تو نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل، سب سے افضل. آپ کا شافع ہونا، آپ کا صاحب مقام محمود ہونا، جنت میں سب سے پہلے جانا ہمارا ایمان ہے. لیکن دوستو یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ آپ رسول اللہ ہیں. رسول اللہ مانو گے سب کچھ مان لیا، رسول اللہ نہیں مانا کچھ بھی نہیں مانا. آپ کی ساری شان رسول اللہ ہونے کے تابع، یہ مان لیا سب کچھ مان لیا، رسول اللہ نہیں مانا کچھ نہیں مانا. اب آخری وعدے کہ رسول اللہ کس نے مانا اور کس نے نہیں مانا. بات بالکل واضح ہے، جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، آپ کے فرمان پر کسی کی بات کو مقدم نہیں کرتا، اس نے رسول اللہ مانا. اپنے سارے تنازعات، سارے اختلافات آپ پر پیش کرتا ہے، آپ سے فیصلہ لیتا ہے، اس نے رسول اللہ مانا. اور جو آپ کی بات نہیں مانتا، نافرمانی کرتا ہے، آپ کے فرمان پر اپنے امام کو، قوم برادری کو، باپ دادا کو ترجیح دیتا ہے، مقدم کرتا ہے، اختلافات کا حل آپ سے کرانے کی بجائے کسی اور کے جب وہ عدالت میں لے جاتا ہے، اس نے کیا رسول اللہ مانا؟ تو ساری شان رسول اللہ ہونے کے تابع. تو آپ کی خیر خواہی کی سب سے نمایاں شکل یہ ہے کہ آپ کی اطاعت، اور صرف آپ ہی کی اطاعت ہو، خالص. اس کو بولتے ہیں تجرید الطاعہ، خالص آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع. یہ ایمان ہو کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ ایمان ہو کہ آپ نے جو خبر دی سب حق اور سچ ہے، پورا قرآن حق ہے، اور جو احادیث آپ کی ثابت ہیں ساری حق ہیں. یہ ایمان آپ کے اوامر کو قبول کیا جائے، جس سے روکا ان سے بعد آیا جائے، آپ کی شریعت کا دفاع کیا جائے، سنت کا دفاع کیا جائے. آج بڑے بد عناصر جو ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث پر اور سنتوں پر یلغار کیے ہوئے، دفاع کیا جائے حدیث کا اور سنت کا، ان حملوں کو ٹالا جائے، رد کیا جائے. اور یہ بحمدللہ محدثین عہد الحدیث کا شیوا ہے. دنیا کے اور کام ہیں، ہمارا کام سنت کا دفاع ہے، تاکہ دین بالکل خالص نکھرا ہوا ہو، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو کسی کی. یہ شیوا تھا محدثین کا، یہ ان کا منصب اور منہج تھا. یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے پیارے پیغمبر سے جو کچھ آیا آپ کی احادیث کے ذریعے، اس کی تشریح قوت جو ہے وہ قرآن جیسی ہے، کیونکہ دونوں کا مصدر ایک ہے. تشریح قوت قرآن جیسی ہے اس کی. یہ بھی اللہ کے پیغمبر کی خیر خواہی، آپ کے دین کی نصرت ہو، دین کی مدد ہو، اللہ کے پیارے پیغمبر سے محبت ہو. آپ کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین.
اس وقت تک تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک مجھ سے محبت نہ کرو. ایسی محبت جو تمہارے ماں باپ کی، اولاد کی محبت سے بڑھ کر. مانا ایمان آپ کا کب متحقق ہوگا؟ آپ سے محبت کی جائے. محبت کا پیمانہ کیا ہے؟ اتنی محبت کہ اولاد کی محبت سے، والدین کی محبت سے اور پوری کائنات کی محبت سے بڑھ کر. اگر آپ کی محبت اولاد کی محبت کے برابر ہو ایمان نہیں ہے، کم ہو ایمان نہیں ہے، زیادہ ہوگی پھر ایمان ثابت ہوگا. تو یہ سارے امور آپ کی خیر خواہی کے. اور جو حکام ائمۃ المسلمین ان کی خیر خواہی، ائمہ کی دو قسمیں، ایک حکام، دوسرے علماء کرام. دونوں کو امامت کا شرف حاصل اور دونوں کی خیر خواہی کے اپنے اپنے تقاضے. اگر علماء مراد ہے تو علماء کی خیر خواہی، ان سے محبت کی جائے. اس بات کو نوٹ کر کے جائیے گا، علماء سے محبت کی جائے اور ان کی مدد کی جائے اور ان کی عزت سے نہ کھیلا جائے، ان کی عزت کو نہ اچھالا جائے. علماء صالحین جو ہیں یہ اللہ کے شاعر میں سے جو اللہ کا دین بیان کرتے ہیں، ان کی عزت سے کھیلنا دین سے کھیلنے کے مترادف، ان کی اہانت کرنا دین کی اہانت کے مترادف. یہ ان کی خیر خواہی کے تقاضے ہیں کہ ان سے محبت کی، ان سے بغض نہ رکھا جائے، محبت کی جائے. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، حدیث قدسی. اللہ فرما رہا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے گا، بغض رکھے گا، اس سے میرا اعلان جنگ ہے. اللہ فرما رہا ہے. امام شافعی کا قول ہے ان لم يكن الفقيه وليا فليس لله ولي. اگر ایک عالم دین اللہ کا ولی نہیں ہے تو زمین کی پشت پر کوئی اللہ کا ولی نہیں. یہ علماء کی خیر خواہی، حکام کی خیر خواہی کیا ہے؟ ان کی اطاعت، بشرطے کہ ان کا جو امر ہے، جو ان کا معاملہ ہے وہ کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو. جس چیز سے روکیں ان سے بعد آئیں، ان کی معصیت نہ کریں، خروج نہ کریں، بغاوت نہ کریں، فتنے قائم نہ کریں، امن کو برقرار رکھیں، ان کے عیوب بیان نہ کریں، چوکوں چوراہوں پر کھڑے ہو کر ان پر برسنا، ان کے عیب ذکر کرنا. یہ دینی مقاصد کے خلاف، کیونکہ یہ چیزیں فتنہ بھڑکاتی ہیں اور دین اسلام میں فتنہ سب سے خطرناک شے ہے. تو اس طرح حکام اور علماء کی خیر خواہی کی جائے اور عام افراد جو ہیں ان سے خیر خواہی، ان سے محبت ہو، اچھے طریقے سے استقبال ہو، چہرے کی طلاقت ہو، ان کے لیے بشاشت چہرے کی، امر بالمعروف کے تقاضے ہوں، نہی عن المنکر کے تقاضے ہوں. ان میں کوئی اگر معصیت دیکھیں ان کی اصلاح کریں، خیر خواہی کریں، دین کی خیر خواہی، دنیا کی خیر خواہی. کوئی بندہ اگر مستحق ہے کسی مالی مدد کا اور آپ میں استطاعت ہے اس کی مالی مدد کریں، تو ان چیزوں سے عامت الناس کی خیر خواہی. خلاصہ یہ کہ نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں دین کو صرف خیر خواہی قرار دیا. اور آپ نے دیکھا کہ خیر خواہی کے منہج کو اگر ہم لے لیں تو پورا دین اس میں آ سکتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ حدیث کس طرح جوامع الکلم میں سے چھوٹا سا جملہ لیکن پورے دین کا احاطہ کیے ہوئے، پورے دین کا. یہ سوال آیا کہ حاکم کو کیسے نصیحت کریں. ہم نے اشارہ دیا ہے کہ ایک تو ان کی عیوب بیان کرنا چوکوں چوراہوں پر یا ممبروں پر، اسٹیجوں پر، یہ چیز بالکل شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے، سلف صالحین کے طریقے اور ان کے طرز عمل کے خلاف ہے. اس سے گریز کیا جائے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے اگر کسی نے اپنے حاکم کو نصیحت کرنی ہو تو ان کا بازو تھام لے اور ان کو کسی کونے میں لے جائے، تنہائی میں لے جائے اور تنہائی میں جو ہے وہ ان سے بات کرے. اس کا معنی یہ کہ حاکم کی جو نصیحت ہے اور جو خیر خواہی ہے وہ علناً جہاراً نہ ہو، پبلک کے سامنے نہ ہو، بلکہ تنہائی میں ہو. اور اس کا اگر موقع نہ ملے تو آج کافی وسائل ہیں حکام تک بات پہنچانے کے، جو ان کی حاشیہ بردار، ان کے وزراء ہیں یا ان کے مشیر ہیں، ان سے کوئی تعلق ہو ان کے ذریعے بات پہنچا دیں، خط لکھ کے یا کوئی اور اس طرح کے وسائل ہیں یا کوئی نمبر موجود ہو اس سے بات کر لیں. بارکہ حاکم کی نصیحت اور خیر خواہی جو ہے
وہ سری ہونی چاہیے، وہ ظاہراً نہ ہو، کیونکہ ظاہراً جو ہے فتنہ پیدا کرنے کا موجب ہوگی۔ اور دوسرا، حاکم کی ایک عزت ہے، عزت کو اچھالیں گے تو اس کی انا ابھرے گی، اس کا ضمیر بیدار نہیں ہوگا، اس کی انا ابھرے گی۔ اور کسی کو نصیحت کرنے سے پہلے آپ اس کی انانیت کو ابھار دیں تو آپ کی وہ بات خاک سنے گا۔ اور بات اس طرح کریں کہ اس کے ضمیر کو جھنجھوڑیں۔ طلبہ یہاں بیٹھے، ایک رسالہ علامہ ابن رجب بغدادی رحمہ اللہ کا الفرق بین النصیحت والتعویر، بڑا عمدہ رسالہ ہے۔ یہ ایک ہے خیر خواہی نصیحت، اور ایک ہے نصیحت کرنا آر دلانے کے طور پر، تعویر، کسی کو نصیحت دینا اس کو ذلیل کر کے، اس کو روند کر، رسوا کر کے، یہ فرق ہے دونوں۔ تو ایک حاکم، اس کی ایک عزت ہے، اس کو آپ اچھالیں گے اور نصیحت دیں گے تو کبھی اس کا ضمیر نہیں جاگے گا، بلکہ اس کی انانیت ابھرے گی، تو اس طرح کوئی نصیحت قبول نہیں کرے گا۔ لہذا ہر چیز کا ایک مقام اور ایک حد ہے جس میں محدود رہنا چاہیے۔